بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کو جو فضیلتیں، جو مناقب، جو رتبے، جو درجے عطا فرمائے ہیں، ان کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اور نہ ہماری اس مختصر سی ویڈیو میں اس کا بیان ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بے پناہ مناقب اور فضیلتیں عطا فرمائے ہیں، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاتح خیبر حیدر کرار صاحب ذوالفقار حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جائے تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، وہ 3 فضائل کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نکاح میں دیا۔ دوسری فضیلت جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، وہ جس کی حصول کی مجھے تمنا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی رہائش، ان کا گھر جو پرنور تاجداری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تھی، اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچم حضرت علی کو عطا فرمایا تھا۔ دوستوں، یہ وہ فضیلتیں تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں سے ایک فضیلت بھی مجھے حاصل ہوتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوتا۔ دوستوں، امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عظمت و شان کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل کی عطا سے آپ کا اہل قبور سے یعنی قبر والوں سے بھی گفتگو کرنا ثابت ہے۔ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سرح صدور میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان سے گزرے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ یا ہم تمہیں بتائیں۔ سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے آواز سنی، وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ہم نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سنو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے ہیں، تمہاری بیویوں نے دوسری نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو چکے ہیں، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے ہیں، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی ہے، اور ہمارے نتھنوں سے پیپ بہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی ہم نے جیسا عمل کیا تھا یہاں پہنچ کر ہم نے وہی پایا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہی ہوا۔ پیارے دوستوں، اس حقائق سے حضرت سیدنا مولا علی مشکل خسا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ رفعت و عظمت اور قوت سماعت کی ایک جھلک دیکھنے میں آئی کہ آپ نے مردوں سے ان کے برزخی کی حالت پوچھی، جوابات بھی سنے اور انہیں دنیاوی حالات سے آگاہ بھی فرمایا۔ یقیناً یہ آپ کی عظیم الشان کرامت ہے۔ ساتھ ہی اس روایت میں ہمارے لیے عبرت کے پھول بھی موجود ہے کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عقائد و اعمال کو نہ سدھارے گا، دنیاوی خواہشات میں پھنس کر
آخرت سے غافل رہے گا ان کی قبر ان کے لیے سختیوں کا گھر بن جائے گی، اور یہ دنیا کی بیجا فکریں اور خواہشیں اس کی کسی کام نہ آئے گی، بلکہ صرف دنیا کا مال اکٹھا کرنے کی فکر میں لگا رہنے والا، اور پھر اسی حالت میں مر کر اندھیری قبر کی سیڑھی اتر جانے والا اپنے دنیاوی مال سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پائے گا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثین ہی اس کے مال پر قبضہ کر لیں گے، بلکہ اصول مال کے لیے جھگڑا کر کے اپنی اپنی راہ لے لیں گے اور سب اپنے راستے چل دیں گے، اور یہ نادان انسان مال جمع کرنے کی دھن میں مست رہتے ہوئے حلال حرام کی تمیز بھلا بیٹھے اور گناہوں بھری زندگی گزارنے کی وجہ سے دوزخ کی عذاب کا حقدار قرار پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم نے اپنے آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اور مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی، ہم ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔